الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الحق سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. لائق التکریم اصحاب ذی وقار، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ پوری کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مالک الملک نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کی تخلیق فرمائی، تو انسانوں کو شعور سے نوازا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی شعور کی اتنی بلندی ہے کہ اللہ نے اس میں حیا بھی رکھی، اس میں غیرت بھی رکھی، اور رب تعالی نے اس کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے جبلی تحفظات اس کو عطا کیے۔ پیدا ہونے کے بعد جو ہی سن شعور میں یہ قدم رکھتا ہے، اس کی سوچ شروع ہو جاتی ہے، میرا گھر ہو، میرا ایک سسٹم ہو، میری ایک شخصیت ہو۔ الغرض کچھ لوگ انہی خواہشات کی تکمیل میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، میرا گھر بن جائے، لیکن شاید 25 سے 35 سال تک نوکری کرنے کے باوجود گھر تو نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ اور یہ وہ احساس ہے، یہ وہ ایک سوچ ہے جو ہر انسان کے اس پورے کے پورے اسکیجول میں شامل ہونی چاہیے، جو بسا اوقات بہترین سسٹم بنانے والا، بہترین مینجمنٹ سنبھالنے والا اس کارنر کو بھول جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے دیش پہ اپنے پورے کے پورے یوتھ پروجیکٹ کو ڈیل کرتے وقت اتنے اس کے کارنرز بناتا ہے، لیکن کسی کارنر میں یہ لکھا ہی نہیں ہوتا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس کو بھی اپنے اسکیجول میں شامل رکھنا۔ اس شریعت نے ایک شعور دیا ہے۔ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت رویہ رکھا ہے، لَن يَشْفَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ
حتى يكون منتهاه الجنة. مومن کبھی خیر کی بات سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک اس کا قدم جنت میں چلا جائے گا. منونان لا يشبعان، طالب علم و طالب دنیا. دو قسم کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک جس کو علم کی لذتوں سے آشنائی مل جائے، زندگی کے آخری رمق تک وہ علم کی خواہش میں تڑپتا اور مچلتا ہی نظر آتا ہے. اسی لیے سلف بیان کرتے ہیں لوئی کے بارے میں. وہ کہا کرتے تھے ما نمت ولا بت ولا قلت الا والکتاب موضوع على صدری. میں رات کو بھی سوتا ہوں، میں دن کو بھی آرام کرتا ہوں، یا میں قیلولہ کرتا ہوں. میری کتاب سے محبت کا یہ انداز ہے کہ میری کتاب میرے سینے پہ ہی ہوتی ہے اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ جاتی ہے. وہ طالب دنیا، اور دنیا کی تڑپ اور دنیا کے حرص میں دھت ہو جانے والا یہ بھی سیر نہیں ہو سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر کسی کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو پھر بھی وہ کہتا ہے کاش تیسری وادی ہو تو تب بات بنے. اللہ عزم جلال سے دعا ہے مولا کریم سب کو علم کی رحمت سے نعمت سے نواز دے، اور جتنے بھی روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اتنا وافر حلال اور پاکیزہ مال عطا فرمائے کہ یہ حرام کی طرف دیکھنے کو بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی. دنیا میں انسان گھر بناتا ہے، کس طرح اس کی دیواروں کی آرائش اور زیبائش کرتا ہے، کس طرح اس کی فلورنگ ہوتی ہے، کس طرح اس کے چھت پہ ڈیزائن بناتا ہے. ہاں جنت بھی اللہ نے بنائی ہے. رب تعالیٰ کے محبوب نے اس کی معمولی سی جھلک دی ہے. فرمایا الجنہ بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وہ جنت جو اللہ نے مومن کے لیے تیار کی ہے، اس کی ایک اینٹ اللہ چاندی کی اور ایک اینٹ اللہ نے سونے کی لگائی ہے. ملاؤ المسک، بڑے سے بڑا کام کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ ہی سکتی ہے. بڑی سے بڑی مینجمنٹ کہیں تو ویریشن آ ہی سکتا ہے ڈیزائن میں یا اس مال میں. بنانے والے بھی تو انسان ہی ہیں. ملا تو المسک، کسی پیکٹ یا بیگ میں تو نکلی چیز آ ہی سکتی ہے اگر سے خریدنے والا نہ چاہتا ہو، لیکن جنت میں جو اللہ عز و جلال نے گھر بنائے ہیں، میرا تو المسک الاظفار، اللہ تعالیٰ نے کستوری اس کے لیے ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کستوری کا اہتمام کیا ہے. حصباؤها اللؤلؤ والیاقوت. دیواریں ہیں اس پہ ڈیزائننگ کرنے والے کرتے ہیں اور بہت عمدگی سے کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے حصباؤها اللؤلؤ والیاقوت،
اس میں موتیوں کا جڑاؤ اور یاقوت کی اس طرح کی ڈیزائننگ، کیسی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے اور کیسا ہوگا؟ دوسری حدیث نے اس کی وضاحت کر دی، لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس طرح کا کمبینیشن دیکھا ہی نہیں ہو، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہو، ولا خطر على قلب بشر، چلو کسی نے دیکھا نہیں سنا نہیں، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت، گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے، صلاحیت تو دی ہوگی اور ایک فکر تو دے سکتا ہے، انسانیت کے کسی دل میں اس جیسا آج تک خیال بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری حصہ اتنا خوبصورت بیان کیا، آپ 4 سے 6 کنال کا ایک محل تیار کریں، رفتہ رفتہ انسان بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کی پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے، اب پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں گا، اور یہ بچوں کی عادت ہے۔ وہاں حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ میں يدخلها ينأم ولا يبأس، جو اس جنت میں جائے گا نا اس کو ایسی نعمتیں ملیں گی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ يخلد ولا يموت، جس میں داخل ہو جائے گا نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، یہاں تو اچھے سے اچھا محل تیار کرنے کے بعد سوچ بیٹھ جاتا، اف ابھی تو یہ میں نے پیمنٹ کرنی ہے، اف ابھی یہ کارنر باقی رہ گیا، پھر بڑھاپے کی طرف، پھر انسان لباس کو دیکھتا ہے، اچھا اس کو بدلنا چاہیے لیکن پرانا ہو گیا ہے، پھر سوچتا ہے کتنی ملائمت تھی میرے ہاتھوں میں، اب تو بڑا ہو گیا۔ حدیث کہہ رہی ہے لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، وہاں 33 سال کے گبرو جوان بن کے جنتی جنت میں جائیں گے، جوانی میں کبھی فرق نہیں آئے گا، لباس پوسیدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے، یہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور شریعت نے پیکج دیا ہے کہ آئیے ان گھروں کی کالونی کو بھی اپنے نام کروائیے۔ آج کی ہماری یہ خوبصورت مجلس، جس میں ہم صرف ایک نہیں کچھ درجنوں گھروں پر مشتمل ایک کالونی کا پیکج پیش کریں گے، اور کتنے میں یہ کالونی ملے گی مجھے نہیں علم کہ یہاں زمین کے ریٹس اس طرح کے ہیں، کہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، بہت معمولی معمولی اعمال صالحہ جس کے نتیجے میں جنت میں اللہ تعالیٰ انعامات دے رہے ہیں گھروں کی شکل میں۔ کسی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے خوشبو ایک بنیادی مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر یہ قوت شامہ رکھی ہے کہ جہاں سے ان کو خوشبو ملے وہاں ہی وہ لوگ چلے آتے ہیں اور تعریفات کے پل باندھتے ہیں، کیا ہی اچھا، کیا ہی خوشگوار ماحول تھا۔ اور جنت وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اس طرح اللہ نے خوشبوؤں سے بھری ہے۔ وہ کیسی خوشبو ہوگی کہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور تک آئے گی، کتنی دور تک؟ دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40
اعواما 40 سال اگر سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اتنی دور سے ہی جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں. اور تیسری روایت نے اور خوشی میں اضافہ کر دیا, وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 70 عَامًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری حدیث میں فرمایا, نہیں 70 سال کو سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوگا اتنی دور ابھی جنت سے ہوگا اور مومن کو خوشبوئیں شروع ہو جائیں. چوتھی روایت نے اس میں اور خوبصورتی پیدا کی, وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالنَّسِيرَةِ 100 عام. مسلمانوں 100 سال تک اگر کوئی ٹریول کرتا ہے کتنا سفر کرے؟ اگر 120 کلومیٹر کے حساب سے بھی سفر کرے تو کتنا سفر ہے؟ 100 سال تک سفر کرے, اتنی مسافت سے جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور 5ویں روایت نے تو انسانیت کو گھائل کر دیا. اس پیارے سے ہال میں اللہ تعالیٰ اس کے مالک کو بنانے والے کو بہت برکت اور عزتوں سے نوازے. اگر اس کو معطل کرنا ہو کہ آپ 1 میل دور ہو اس ہال سے اور آپ کو اس ہال سے خوشبو آئے, آپ کراچی کی ساری خوشبو اور ادھر کی بوٹلز یہاں پر ڈیل دے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث کہتی ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالنَّسِيرَةِ 500 عام. 500 سال تک تو سفر کرے, جتنی مسافت طے کرے گا. قیامت کا دن ہوگا, بندہ مومن جس کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے, جہاں شہنائیاں بجیں گی, اس جنت کی خوشبوئیں 500 سال سفر انسان کرتا ہے اور اپنی مسافت سے اسے خوشبو آ رہی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں سنا کہ اس چیپٹر کو اس طرح کلوز کرنے جا رہا ہوں. آج ہر انسان کا ایک ویٹیج ہے, وزن ہے, مرد ہو یا عورت ہو اس کی ایک قیمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی تڑپ ٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے پیغمبر کی زبان سے کچھ خوشخبریاں سنائی ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ رِيحًا. اگر جنتی عورت ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ آ کے زمین کی طرف جھانک لے, زمین پہ آئے نہیں, زمین کی طرف جھانک لے, اطلعت, کیا ہوگا؟ کائنات کے اندر تبدیلی کیا آئے گی؟ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا, زمین و آسمان کا جو خلا ہے کتنا بڑا ہے. سائنس نے بہت ریولوشن کیا, بہت ترقی کی, لیکن کوئی میئر نہیں کر سکتا کہ زمین و آسمان کا خلا کتنا ہے. ہاں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نیوٹن کہا کرتا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے, تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوبارہ طلوع ہوتا ہے. تو نیوٹن کہا کرتا تھا ہاں تیسرے آسمان تک سورج جا سکتا ہے. آپ کو کیا پتا؟ فیسا وارز کہتا نہیں 5ویں آسمان تک جا سکتا. ارے آپ کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ خبر کسی کو دی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہ اتنی بڑی ہے کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں, جنتی عورت
اگر صرف زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کا خلا ایک مرتبہ جھانکنے کے نتیجے میں لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے یہ روشن ہو جائے، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور زمین و آسمان کا پورا خلا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ میں سوچ رہا تھا صحیح بخاری کی اس روایت کے آخری ٹکڑے پہ ٹیکسٹائل کے مالک بھی ہوں گے دنیا میں، اس شعبے سے تعلق بھی رکھتے ہوں گے، مہنگے سے مہنگا کپڑا کتنے کا ہو سکتا ہے؟ حدیث کہتی ہے وَلَنَصِيبُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا وہ کپڑا کتنا مہنگا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جو دنیا اس وقت موجود ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جنتی گھر، یہ وہ نعمتوں کی آرائشگاہیں کس کے لیے ہے؟ آئیے میں اختصار کے ساتھ ان 10 خوش نصیبوں کا تذکر کرتا ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تیار کی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ 10 عمل بھی میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے جن کو کرنے سے ان نعمتوں کا مستحق ٹھہرائے جا سکے۔ سب سے پہلا عمل جس سے اللہ جنت میں انسان کا گھر بنا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، صغیرا كان او کبیرا، حدیث کے الفاظ ہیں چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، اور تیسری روایت میں آتا ہے وَلَوْ قَدْرُ مَفْحَشِ قَطَعَ، بڑیر یہ چھوٹا سا درندہ جب بیٹھتا ہے جتنی جگہ یہ لیتا ہے اتنی بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کا کوئی بندوبست کر دے۔ چوتھی روایت او اصغر من ذلك، بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ سے بھی چھوٹی جگہ اگر اس کا بھی بندوبست کر دے رب تعالیٰ اس کا جنت میں پورا گھر ہی بنا دیتا۔ کس وجہ سے؟ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ جتنی زمین دنیا میں ہے، کہاں اٹلی سے آگے پانیوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، جس جگہ اللہ نے زمین بچھائی ہے سب سے پیارا ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جس ٹکڑے پہ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کے گھر بنائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان۔ قیامت کا دن ہوگا، سلسلہ صحیحہ کی روایت، آواز آئے گی این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کے پڑوسی۔ سب دنیا خاموش، جبریل امین کو اجازت ملے گی، وہ سوال کریں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ خالق ہیں، باقی سب تو مخلوق، کیا کسی مخلوق کے لائق ہے کہ وہ خالق کے پڑوسی بنے؟
جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے آج وہ اللہ ذو جلال کے پڑوسی؟ کیسا پڑوس ہے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسے محلات جو اللہ ذو جلال کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ منصب اور یہ مقام نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی من سد فرجہ بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة۔ اللہ تعالیٰ کو محبت، مودت، اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، مسلمانوں کی باہمی محبت اور مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی اور ہمدردی اتنی اللہ کو پسند ہے کہ اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے بیان کروایا، نماز پڑھتے وقت اگر نرمی کے ساتھ محبت اور مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں مومن لگا لے کہ کوئی خلا نہ بچے، سد فرجہ، خلا کو بند کر دے، رب تعالیٰ سے دو انعامات سے نوازتے ہیں۔ بنى الله له بيتا في الجنة، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، ورفعه بها درجة، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انی اراکم من وراء ظہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجر، کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بنائی تھی۔ یہ معجزہ کیسا تھا؟ جس طرح آپ کی مبارک آنکھیں تھیں، جس جیسی آنکھیں اللہ نے بنائی نہیں، آپ نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، صفوں کو درست کیا کرو، الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، میرے صحابہ آپ ویسے صفیں بنایا کرو نا جیسے فرشتے اللہ کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها، اللہ کے فرشتے اللہ کے ساتھ اللہ ذو جلال کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب آپ کے پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بکری کے بچے کی طرح شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ معمولی سا مبارک عمل، نرمی کے ساتھ اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیے، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں، زیادہ نہیں اور کم بھی نہیں، پاؤں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، پیچھے سے ایڑیاں برابر ہو۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں کوٹ کرنے لگا ہوں، صحابی کیا کہتے ہیں، كان احدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه،
ہر صحابی اپنے ساتھی کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ پاؤں اور کندھا چپکا لیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بتایا جس سے رب تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ من صلی 12 رکعة بني له بيت في الجنة۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جو صرف 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لے۔ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعتیں پڑھنے والے پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے۔ چھوٹا سا عمل جو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات تک لیسا ہے۔ اور چوتھی روایت میں چوتھا عمل پیش کیا گیا، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة۔ جو چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت، ضحیٰ اور چاشت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جو صلاۃ الاوابین کا وقت ہوتا ہے، اور صلاۃ الاوابین، چاشت، ضحیٰ ایک ہی نماز کے 3 نام کہے گئے ہیں۔ حین ترمض الفصال وحین رمضت الفصال، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلے، یہ چاشت کا وقت ہے، یہ اوابین کا وقت ہے، یہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں جو پڑھ لے، اگر اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا کیا ہوگا؟ على كل سلامة من أحدكم صدقة۔ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مالدار اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا روزانہ کا صدقہ نہیں دیتا۔ يجزئ عنها ركعتا الضحى۔ جو شخص 2 رکعتیں پڑھ لے چاشت کے وقت، تو اللہ ذوالجلال اس کے سارے جسم کے اجزاء کا صدقہ قبول فرما لیتے ہیں۔ 5واں طریقہ جس سے آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ قل هو الله أحد، من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة۔ جو شخص 10 مرتبہ سورة الإخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
رب تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ چھٹا عمل جس سے ہم یہ مقام اللہ کے ہاں بنا سکتے ہیں، بازار تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو نہ جاتا ہو، ضرورت ہے انسان، کسی کو اللہ نے شاپس دی ہوئی ہیں، کچھ بیچنے کے لیے جاتا ہوگا، کوئی خریدنے کے لیے جاتا ہوگا، لیکن دین اتنا پیارا دین ہے کہ آپ کے روزانہ کے معمولات کے بدلے بھی کتنے درجات دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہو، فقال، اور بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مبارک کلمات زبان سے ادا کرتا ہے، 4 انعامات۔ پہلا انعام، کتب اللہ لہ الف حسنہ۔ میں تو خیر آپ جتنا قابل نہیں ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہیں، اگر 1000 کو 1000 میں ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا ہے؟ جی محترم کاشف صاحب، آپ 1000 میں ملٹیپلائی کریں تو کتنا جواب آئے؟ 10 لاکھ۔ اتنے کلمات پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں۔ آپ خریدنے شروع جا رہے ہیں، وہ تو خریدنے ہی آپ نے، ضرورت ہے، بات شوز کی آگئی ہے، حدیث میں آتا ہے اکثر النعال، آپ ایک ہی بجائے 2 3 4 جوتیاں بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان جوتی پہنتا ہے لگتا ہے کسی سواری پہ سوار ہو گیا، تو اس کی اجازت دے دی کہ آپ، کیونکہ بہت سارے گھروں کی لڑائیاں ہوتی نا کہ بیگم صاحبہ کے پاس 2 جوتیاں ہیں، پھر بھی کہتی ہے کون لے گی، تو آپ لے دو، حدیث نے کہہ دیا اکثر النعال، پھر کیا ہو، جو خریدنے میں آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے تو کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں۔ والتوسعۃ علی العیال، اخلاق کہتے اس کو ہے کہ گھر والوں پہ وسعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظ بولے، وَنَهَى عَنْهُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ۔ میں اس کا وزن نہیں کر رہا، یہ مبارک لفظ کتنے ہیں، 10 لاکھ جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، اتنے ہی درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی خوشخبری، وَبُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال سب کو اس طرح کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں عمل بتایا جس سے آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من زار اخا له، من عاد مريضا او زار اخا له في الله، جو کسی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے جائے، کسی مسلمان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جائے جب وہ بیمار ہو جائے، یا ویسے کسی مسلمان سے ملنے جائے کہ میرا محترم بھائی ہے، یہ میرا مکرم بھائی ہے، یہ میرا محتشم بزرگ ہے، اس کو ملنے گیا، غرض کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ حدیث کہتی ہے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو آگے کہتے ہیں طبت،
وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. تیرا چلنا کتنا ہی مبارک ہے، یہ تیرا چلنا کتنا ہی مبارک ہے، تو نے تو جنت میں اپنی جگہ بنا لی. اور دوسری روایت پہ آتا ہے جب تک مریض کے پاس انسان بیٹھا رہتا ہے لم یزل فی خوفۃ الجنہ، وہ اس وقت تک جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوتا ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہے صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی. صبح کے وقت اگر وہ تیمارداری کے لیے گیا ہے، جب تک شام نہیں ہو جاتی میں اور آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں بھائی دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا. اور میری اور آپ کی دعا کی کیا شورٹی ہے؟ فرشتوں کی دعا کی تو شورٹی اللہ نے دے دی کہ وہ رد ہوتی نہیں ہے. آپ کسی کی تیمارداری کرنے جاؤ صبح کے وقت، شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے تم نے اس انسان کے لیے دعا کرنی ہے جو اپنے بھائی کی عیادت کرنے گیا ہے. اور اگر شام کے وقت جاؤ حتی یصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں فرمان میں 3 خوشخبریاں دی اور 3 عمل پیش کی جو آج امت کی ضرورت ہے. میں نے امت کی ضرورت کیوں کہہ دیا؟ ہم ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. حدیث کہتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لوگوں انا زعیم ببیت فی غرض الجنہ من ترک المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. کوئی ہے جو سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوئی ہے جو سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دے، سرنڈر کر جائے. میں ضمانتی ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے چبوترے پہ اسے میں گھر لے کے دوں گا. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. کوئی ہے جو جھوٹ چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، میں جنت کے درمیان میں اسے گھر لے کے دوں گا. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ. اگر کسی نے بالا خانوں میں جگہ لینی ہے جنت میں، کوئی ہے جو اپنا اخلاق اچھا کر لے، میں ضامن ہوں میں جنت کی بلندیوں اور بالا خانوں میں اسے گھر لے کے دوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر گزرے ہیں، عبد الرحمن بن عوف. لیکن وہ عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ہر نماز میں صف اول کے نمازی بھی تھے. صحیح بخاری کے کھولیے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، فجر کی نماز تھی، وہ سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، ظالم ابو لؤلؤ المجوسی نے خنجر کا وار کیا. جب وہ گر گئے تو نماز مکمل کروانے کے ان کے بالکل پچھلی طرف پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ سب کچھ تو مکہ چھوڑ کے آ گئے، مدینہ میں آ کے اپنے کاروبار شروع کیا،
آپ کیسے لکی انسان ہو، چند دنوں میں آپ نے شادی بھی کر لی اور اتنا مال، ایک مجلس میں 2.5-2 کروڑ 53 لاکھ آپ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا جو آج ہم نہیں کہتے؟ ہم سے بھی پوچھے آپ آج کل کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لائنیں تو انہیں کسی کو بتانی چاہیے، میرے پاس ایک لائن ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کیا کہا، کسی اور کو بھی بلا لو، میں بتاتا ہوں کیا وجہ۔ انہوں نے 3 باتیں بتائی۔ کہتے آج تک میں نے تجارت کے پیچھے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں چھوڑی۔ دوسرا کام، جب سے مجھے ہوش ملا ہے میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری بات، میں اس تجارت کو سنت سمجھ کے کرتا ہوں، میرے اندر پیسے کا نشہ نہیں ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے وہ برکت دی ہے جو مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اور آپ یہ سن کے اور پریشان ہو گئے جب وہ طواف کرنے گئے نا بیت اللہ میں، ایک شخص کے ساتھ بھائی یہ دعا کیا کرتے ہیں، میں بھی وہ دعا کروں، مجھے بھی اللہ مال دے گا۔ جو ہی طواف شروع کیا، دعائیں شروع کی، رونے لگ گئے اور کہتے ہیں ربی قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے میری بخیلی سے بچا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ابھی آپ بخیل ہیں، یعنی لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں دینے والے، ابھی آپ بخیل ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، دعا کرو کہ اللہ مجھے بخیل نہ بنائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کتنی خوبصورت کہی، جھوٹ چھوڑ دے جنت کے درمیان میں کر لے گا، جو اخلاق اچھا بنا لے جنت کے بالا خانے میں کر ملے گا، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، پتہ ہے میں سچا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، لیکن مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنا، اس فساد اور لڑائی سے شیطان خوش ہوگا، رحمان خوش نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی میں چھوڑتا ہوں، نتیجہ کیا ملے گا؟ شاید دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری شکست ہے، نہیں، آپ جنت جیت بیٹھے ہیں۔ اور بعض مجلسوں میں، بعض گیدرنگ اور میٹنگز میں انسان دوسرے کو ہرانے کے چکر میں بڑی بڑی رشتہ داریاں اور تعلق ہار جاتا ہے۔ مت سوچا کرے کہ میں اگر بات اس کی مان لی تو شکست کھاؤں گا۔ شرافت کمزوری کو نہیں کہتے، معاف کرنا اور شرافت تو عظمت کا نام ہے۔ اس لیے میں بڑے درد دل سے عظمت گزارش کروں، آج کل کے ماحول کو بھی سمجھیے، یہ اولاد کو نقصان پہنچانا، یہ بیچارے مسلمان ضرورت مند ان کی گاڑیوں کو توڑنا، بھلا یہ رویہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کے ذریعے خیر خواہی کا، ہمدردی کا سبق دیا ہے۔ کیسی ہمدردی؟ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر فشکر اللہ لها فغفر له فأدخل الجنة۔ راستے میں صرف کانٹے تھے، ایک ساتھی گزر رہا تھا، اس نے کانٹے پکڑے، راستہ صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اتنی اچھی لگی، کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، اس کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ مسلمان کو اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، منہج ہے، منہاج ہے، یہ زندگی کے رویہ اللہ کے اصول نے دیا۔ کیا منہج ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ میرے جسم کے ایک کی بجائے 100 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو مجھے اللہ کے رسول کی
ناموس اور عظمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن مجھے دنیا جہان کے لوگ تانے دے دیں، میں اللہ کے رسول کے سپاہی ہوئے دین سے منحرف نہیں ہوں گا، میں کسی مسلمان کو نقصان نہیں دوں گا، میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ منہج دونوں اصولوں کو اپنے آپ پہ لاگو کیجئے۔ شاید یہ وہ اصول ہے جس کو امت نے چھوڑا۔ امام مالک سے سوال کیا تھا ہارون الرشید، اچھا یہ بتائیے جس قوم کے نبی کی ناموس کی حفاظت نہ ہو اس قوم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خاموش تھے، ابھی کچھ کہا نہیں۔ ایک شخص بول کے کہتا ہے عراق کے فقہاء نے تو یہ اور یہ کہا ہے، تو امام مالک نے کہا تھا جس قوم کے نبی کی عزت محفوظ نہ ہو اس قوم کو زندہ رہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ منہج ہے، لیکن اس منہج کا مطلب یہ ہے کہ آپ معصوم بچے، عورتیں اور سارا دن کام کر کے رات کو حلال لقمہ اپنے بچوں کی لانے والے مزدور، ان کو مارے، ان کا نقصان کرے، یہ کون سا دین ہوگا؟ اپنے اصولوں پہ قائم رہنا، یہی وہ منہج ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ لیکن ذاتی غصہ، ذاتی جھگڑا، اس میں سرنڈر کر جانا، معاف کر دینا، یہ وہ عظمت ہے جس کے نتیجے میں جنت میں گھر بنتا ہے۔ نواں پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں اللہ نے کچھ کرسٹل کے گھر بھی بنائے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کرسٹل کے گھر کیوں بنائے، کیسے بنائے؟ ایسے گھر کہ آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں پوری جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، اور آپ اگر کہیں چلے گئے ہیں جنت میں آپ سوچنے لگے ہوں گے کہاں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جنت میں جمعہ بازار بھی لگے گا، اور جب جنتی جائیں گے نا، جب واپس آئیں گے تو گھر والیاں کہیں گے لقد ازددتم حسنا وجمالا، کہاں سے ہو کے آئے تو تمہارے حسن کو تو اللہ نے دوبارہ کر دیا۔ جائیں گے جنتی، جہاں بھی جائیں گے گھر کا ایک ایک کارنر ہم کو نظر آ رہا ہو۔ یہ کرسٹل کے گھر کن کے لیے ہیں؟ صحابی نے سوال کیا اعدها اللہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پیارے محبوب یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 لوگوں کا تذکرہ کیا اور دوسری میں 5 کا تذکرہ کیا۔ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں جن کے جنت میں گھر ہے؟ وہ 5 عمل کون سے کرتے تھے؟ لمن الان الکلام، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، لمن افشى السلام، جو لوگوں میں سلام کو عام کرے، لمن کس کے لیے؟ من تابع الصيام، جو روزے رکھتا ہے، کس کے لیے؟ لمن صلى بالليل والناس نيام، لوگ سو رہے ہوں اور یہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے تہجد پڑھے۔ زبان کی نرمی، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، روزے رکھنا، اور 5واں کام تہجد پڑھنا۔ روزے کی بات آئی تو ایک گزارش کر دوں، سوالات لوگ لکھ کے بھی بھیجتے ہیں، بہت کوشش کرتا ہوں دل سے کینا نہیں جا رہا، میں نے معاف بھی کر دیا ہے تو پھر سوچ آتی ہے، فیلنگز ختم نہیں ہو رہی۔ حدیث کہتی ہے 13 14 15
یہ ایام 20 ہیں، چاند کی 13 14 15 3 دن جو روزے رکھتا ہے یذہبن وحر القلوب، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینہ اور بغض کو ریت کے صاف کر دیتے، پاکیزہ دل بن جاتا ہے۔ تو آئیے ان اعمال کو اختیار کیجیے۔ یہ ایک لفظ میں نے بولا ہے حدیث کا، لمن الان الکلام، نرم زبان کبھی گالی دیتی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی دانش ہے کہ انسان بجائے دعاؤں کی گالیاں دے؟ کیسے؟ عدی بن حاتم کو بیٹھے بیٹھے صحابی ہیں، ایک بندے نے گالیاں دی، انہوں نے آرام سے اپنی نظریں جھکائیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا ان سے گزارش کرو کہ آپ کی ضرورت ہے میں وہ پوری کر سکتا ہوں، آپ کھانا کھائیں گے؟ تاکہ ان کے سامنے کھانا پیش کیے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے۔ یحییٰ بن معاذ کو گالی دینے والے نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے۔ ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے لمن لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جواب دو بھائی، پوچھ دے گا۔ تو یحییٰ بن معاذ نے کہا فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو پھر میں نے دین کیا سیکھا؟ دین کیوں سیکھا؟ علم کیوں پڑھا؟ یہ علم و معرفت کی گتھیاں سلجھانے والے ان کی زبانیں تو مبارک اور پیاری ہوتی ہیں، وہ کسی مسلمان کو گالی کا نشانہ نہیں بناتے۔ میں آپ سے ایک ادب سے سوال کروں گا، زحمت دینا چاہوں گا لیکن آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے برا انسان کون ہے؟ برا کون ہے دنیا میں؟ شیطان سے برا کوئی ہے؟ جواب نہیں آیا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تھک تو نہیں ہے؟ صرف ایک بات اور پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ شیطان سے برا کوئی ہے؟ حدیث کہتی ہے لا تسب الشیطان، صحیح الجامع کی روایت ہے، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر شیطان کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، اس سے میری زبان سے نکلے کلمات، آپ کی زبان سے نکلے کلمات سے میرے اور آپ کے درجے میں کمی ہوگی، تو شیطان سے برا کوئی ہے؟ پھر کسی مسلمان اور مومن کو گالی دینا کیسے جائز ہو جائے؟ اللہ عز و جل میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے، اس پہ الفاظ وہ آئیں جو سلف کہا کرتے تھے اللہم اجعل بسمتی عادت، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادت، میری گفتگو اتنی پولائٹ کر دے کہ میری ایک ایک بات عبادت بن جائے، وحیاتی سعادت، اور میری زندگی اتنی خوبصورت کر دے کہ وہ سعادت کا ایک مجموعہ بن جائے، وموتی شہادہ، اے اللہ موت تو آنی ہے لیکن شہادت کی موت نصیب ہے۔ 10ویں اور آج کی اس مبارک مجلس کی آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے کتنا غم آتا ہے، جب کسی کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے کتنا انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے اس ننھے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتہ کہتا ہے جی۔ سوال کرتی ہے اللہ تعالیٰ ماذا قال عبدی، اچھا یہ بتاؤ جب روح قبض کی تم نے تو میرے بندے کے کیا تاثرات تھے؟ فرشتہ کہتا ہے حمیدک واسترجعک، دو لفظ
حمدك واسترجعك. اللہ اس نے تو تیری ہی تعریف کی. اے اللہ اس کی زبان کے لفظ ہی دو تھے الحمدللہ اللہ کا مانتا. اور دوسری لفظ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عز و جلال فوراً یہ حکم دیتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد. فرشتوں جلدی کرو اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو. جو بھی اس کو قیامت کے دن دیکھے گا اس گھر کی تعریفیں ہی کرے گا. کس کے لیے؟ صبر کرتا ہے, ٹالریٹ کرتا ہے کسی کی دکھ پریشانی مصیبت اپنے پیارے کی وفات پر. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیة وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا اس صبر کی وجہ سے برداشت کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے عطا کریں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تھے وہ پیغامات نبویہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چڑھنے والے وہ مبارک پھول تھے جو 10 آپ کے سامنے پیش کیے گئے. میری رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر جنت میں گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو جس طرح یہاں جمع کیا اے اللہ ان کو والدین اولادوں رشتہ داروں تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما اور سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں والی لمبی زندگی عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے جسمانی روحانی یا نفسیاتی رب تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ہے اللہ کی مصیبتوں کو خوشیوں بنا دے. الہ العالمین صاحبی اولاد ہے تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور اگر بے اولاد ہے تو ان کی چوریوں کو بارونق بنا دے. صاحب مال ہے تو ان کے مال میں برکت فرما. فتنوں آزمائشوں شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا اور بے روزگار کو بھی تو توکل بنا. اے اللہ مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد